اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. امام ہشتم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے عنوان سے آج کی گفتگو کے سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی اور نام اپنے جد کا نام یعنی علی اور لقب رضا کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی خدا کی رضائیں اس انداز سے حاصل کی، یا یہ کہا جائے کہ جو مشیت پروردگار کے ظرف بن گئے اور اس طرح سے ظرف بنے کہ پروردگار نے اپنی رضا ان کے حوالے کر دی اور اس انداز سے حوالے کی کہ رضائے پروردگار کا مرکز اور محور امام ہشتم کی ذات قرار پائی، اور اس حوالے سے امام کا لقب رضا، پورا نام علی ابن موسیٰ الرضا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 11 ذیقعد سن 148 ہجری کو ولادت ہوئی۔ آپ کی ماں کا نام نجمہ خاتون، اور یہ مولود ایسا مولود تھا کہ جس کے لیے رسول خدا نے خود بشارت دی تھی، اور جائے مدفن کے حوالے سے رسول خدا نے جب امام کے جائے مدفن کے حوالے سے رسول خدا نے جب ذکر کیا تو جائے مدفن کو ذکر کرتے ہوئے امام کی عظمت اور فضیلت کو بھی بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، اور یہ ولادت سے بہت عرصہ پہلے رسول خدا کا فرمان، ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، کہ ان قریب میرا جز یا میرا ایک حصہ ارض خراسان کی زمین پر دفن ہوگا۔ یعنی رسول خدا نے آنے والے مسلمانوں تک، آنے والے مومنین تک اس بات کو پہنچا دیا کہ جو طوس کی سرزمین پر یا خراسان کی سرزمین پر دفن ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے ہی ہوگا۔ جس طرح سے فاطمہ بضعۃ منی ہیں، جس طرح سے علی منیت کی منزل پر ہیں، جس طرح سے حسین و منی و انا من الحسین ہیں، اور جس طرح سے حسن میرا ہی جز ہے، اسی طرح سے علی ابن موسیٰ الرضا بھی میرا ہی جز ہے۔ اور پھر امام کی عظمت اور فضیلت کو رسول کی زبان نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جب امام کی تدفین ہو جائے گی تو اس تدفین کے بعد امام کے مرقد مطہر کی زیارت کے لیے جب افراد آئیں گے تو ان زائرین کی فضیلت اور ان زائرین کو زیارت کے نتیجے میں پروردگار اپنی رحمتوں تلے اس طرح سے ڈھانپے گا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما زارہا مکروب، کوئی بھی مشکلات میں گھرا ہوا شخص امام رضا کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے تمام غموں کو اس سے دور کر دے گا، اس کی تمام مشکلات کو اس سے دور کر دے گا۔ ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ، اور کوئی بھی گناہ گار شخص اس مرقد مطہر کی زیارت کرنے نہیں آئے گا، ان امام رؤوف کی زیارت کے لیے نہیں آئے گا مگر یہ کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس پروردگار اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ عظمت
اور فضیلت کہ جو امام ہشتم کی امام رضا نے بیان کی، اور پھر امام ہشتم کی فضیلت کے لیے اگر امام کے القاب کو دیکھا جائے تو ہر لقب امام کی عظمت فضیلت کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ امام کے القاب میں سے مختلف القاب، اور انہی القاب میں سے ایک لقب ضامن بھی ہے اور ایک لقب رؤوف بھی ہے، اور اسی طرح سے مختلف القاب ہیں کہ جو امام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر امام کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام کی زندگی مختلف ادوار ہیں کہ امام کی زندگی مدینہ کے اندر، اور پھر مدینہ سے ہجرت کر کے یا مدینہ کو ترک کرنا پڑا، حاکم وقت کی وجہ سے مدینہ کو ترک کر کے امام خراسان یا طوس میں آئے۔ تو اس حوالے سے امام کی زندگی میں مختلف ادوار نظر آتے ہیں، اور حاکمان وقت سے نبرد آزما ہو کر امام نے کس طرح سے دین خدا کی حفاظت کی، کس طرح سے توحید کو بچایا، یہ ساری باتیں، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ امام کی زندگی خود اسوہ اور قدوہ قرار پائی تمام مومنین، تمام مسلمین کے لیے، کہ اگر عبادت کرنی ہے تو کس طرح سے کی جائے خدا کی، اور خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو کیسی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر امام کی عبادت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ دیبل کہ جس نے اشعار پڑھے تھے، اور جب وہ جانے لگا تو امام نے اپنا پیراہن یا اپنی قمیص دیبل کے حوالے کی تھی اور کہا تھا، دیبل اس پیراہن کی بہت حفاظت کرنا، اس میں نے 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں۔ اور پھر بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اول وقت نماز فجر پڑھتے تھے اور اس کے بعد لمبا سجدہ کرتے تھے، رات کی تاریکی میں سجدے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی طرح سے۔ یہ سارے وہ فضائل یا وہ ساری خدا سے تعلق کے جو تمام ائمہ کا رہا ہے، وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ امام کا لقب رؤوف کے جس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس رؤوف اور مہربان امام نے کس طرح سے اپنے زائرین کو خوشخبری دی، کہ دیبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ امام نے فرمایا کہ اے دیبل لا تنقضی الایام واللیالی حتی تصیر طوس مختلفہ شیعتی، اے دیبل ابھی کچھ دن اور راتیں گزریں گی، اس کے بعد یہ سرزمین طوس میرے شیعوں کے آنے جانے کی جگہ قرار پائے گی، وزواری اور میرے زائرین کے آنے جانے کی جگہ قرار پائے گی۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے دیبل جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے گا، الا فمن زارنی فی غربتی بطوس، اے دیبل کہ جو بھی ہماری زیارت کے لیے طوس میں عالم، ہماری غربت کے عالم میں ہماری زیارت کے لیے آئے گا، کانا معی فی الدرجتی، اے دیبل جان لو کہ یہ آنے والا ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے ہی درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے زائر امام رضا کا، اور زائر امام رضا کا مقام دیکھ کر امام کی مہربانی، امام کی کہ رؤوف ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک بار زندگی میں زیارت کے لیے آ جائے، اگرچہ شرائط کے ساتھ، کہ جو بھی ایک بار زیارت کے لیے آ جائے، امام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عالم غربت میں ہماری زیارت کے لیے آئے گا، کانا معی فی درجتی، وہ ہمارے ساتھ کہاں ہوگا؟ ہمارے ہی درجے میں، جس جگہ پر ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا قیامت کے دن۔ مغفورا لہ، اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر امام نے پھر مزید ارشاد فرمایا، من زارنی علی بعد داری و مزاری، اور جو بھی دور سے ہماری زیارت کے لیے آئے گا، یوم القیامت آتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن، میں 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا قیامت کے دن، حتی اخلصہ من احوالہا، یہاں تک کہ میں قیامت کی پریشانیوں سے، قیامت کی مشکلات سے اس کو نجات دلوا دوں، اس کو نجات دے دوں۔ کون کون سے 3 مقامات؟ تینوں مقامات بہت سخت کہ امام نے ارشاد فرمایا، وہ مقام کہ جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، بعض لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، بعض لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، بعض اصحاب یمین بنیں گے اور بعض اصحاب شمال بنیں گے، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ
جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب میرا زائر آئے گا تو میں بڑھ کر اس کی مدد کروں گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اور کب؟ کہ جب انسان پل صراط سے گزرے گا، سخت ترین منزل، کہ اس مقام پر جب میرا زائر پہنچے گا تو میں علی ابن موسیٰ الرضا بڑھ کر اپنے زائر کی مدد کروں گا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاط، صراط پر میں اپنے زائر کی مدد کروں گا۔ وَعِنْدَ الْمِيزَان، اور میزان جب نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، نامہ اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا، اس وقت بھی میں اپنے زائر کی مدد کروں گا۔ یہ وہ ساری حقیقتیں کہ جو امام نے ذکر کی اپنے زائر کے لیے۔ اور پھر معارف کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو امام نے کس انداز سے معارف کو پہنچایا اور کس انداز سے دین حق کا دفاع کیا ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ایک ایک مناظرے کو ذکر کیا جائے اور ایک ایک قول کا تذکرہ کیا جائے۔ امام نے اس انداز سے توحید پروردگار کو پہنچایا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ اور پھر یہی وہ فضیلتیں تھیں کہ مامون نے انہی فضیلتوں کو ذکر کرنے کے لیے، ان فضیلتوں کو چھپانے کے لیے مامون نے وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا تھا، جس میں یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، زرتشتی بھی تھے، سائبین بھی تھے، کہ ان کے سامنے امام کو بلایا تھا تاکہ علم امام لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے۔ اگرچہ مامون کا قصد کچھ اور تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح سے امام کی منزلت لوگوں کے درمیان کم کر دی جائے، اور جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے عالم کہ جو بحث کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا علم اس قابل ہے کہ امام سے آ کے سوال جواب کرے اور شاید امام کو سرنگوں کر دے، امام کو سرکوب کر دے، اور شاید امام کو شکست دے دے اپنے علم کے ذریعے سے، اور پھر اگر یہ شکست دے دے گا تو امام کا مقام کم ہو جائے گا لوگوں کے نگاہ میں۔ اس عنوان سے وہ بار بار مناظر منعقد کرواتا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مختلف مذاہب کے لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے امام کا مناظرہ کروایا، گویا اس قول کی تفسیر ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جو رسول نے علی ابن ابی طالب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے لیے جنگ احزاب میں کہا تھا، برز الایمان کلہ فی مقابل الکفر، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام کے مقابلے میں بھی مختلف مذاہب کے افراد جمع ہوئے، اور ایک طرف مظہر ایمان بن کر، کل ایمان بن کر امام موجود تھے، اور ایک طرف تمام مذاہب کے نمائندے موجود تھے، تمام مذاہب کے عالم ترین افراد موجود تھے، اور ہر ایک نے امام سے اپنی دانش میں ایسے سوالات کیے کہ جن کے جوابات امام نہ دے سکے۔ لیکن کیا شان ہے مولا کی، اور کیا علم ہے کہ جن کو خدا نے علم دیا ہو وہ کس طرح سے شکست کھا سکتے ہیں، اور جس چراغ کو خدا روشن کرے وہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اس عنوان سے مختلف مذاہب کے افراد آئے اور انہوں نے آ کر امام سے سوالات کیے، اور امام نے ہر ایک کو اس کے ہی مذہب سے جواب دے کر اس طرح سے قانع کیا کہ وہ امام کے آگے جھک گیا۔ اور جب یہ حال دیکھا گیا تو امام نے فوراً مناظرہ روک دیا، اور روکنے کے بعد امام کی منزلت کو لوگوں کے درمیان بیان کیا۔ امام کے مختلف مناظرے جو توحید کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، مختلف حوالوں سے امام سے سوال ہوتے رہے، اور ایک آنے والے نے جب سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا کیا ہے، امام نے کہا وہ نور ہے۔ فوراً ذہن میں سوال آیا کہ جو نور ہے کیسا نور ہے؟ امام نے بات کو مکمل کیا کہ وہ نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ زمین اور آسمان کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ مولا کیا ایسا نہیں تھا کہ خدا مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے ساکت تھا اور خاموش تھا، اور جب مخلوق کو خلق کر دیا پھر اس کے بعد اس نے ان سے گفتگو کی؟ کیا خدا خاموش تھا؟ امام نے کہا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا خاموش تھا؟ کہا مولا پھر کیا تھا؟ کہیں کہ خدا کی طرف نسبت دینا خاموشی کی صحیح نہیں ہے۔ کہ مولا کس طرح سے؟ کہ اس وقت خدا کی طرف خاموشی کی نسبت دی جا سکتی ہے جب
خدا کی طرف نطق کی نسبت دی جا سکے۔ بہت آسان سی مثال جس کے ذریعے سے امام نے اصل حقیقت کو بیان کر دیا کہ دیکھ، کیا دیوار کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ دیوار دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ کہا نہ دیوار کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں دیکھ سکتی۔ کہا پھر کہا بس اسی طرح سے خدا کی طرف یہ نسبت دینا کہ خدا بول سکتا ہے اس طرح سے کہ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور خدا خاموش ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم خاموش ہو سکتے ہیں۔ خدا کی نسبت خاموشی اور بولنے کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے، خدا کلام سے بالا تر ہے۔ اور پھر امام کی مختلف مناظر توحید کے حوالے سے، اور پھر امام نے معارف کو اس انداز سے بیان کیا کہ اس سے پہلے ان معارف کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا تھا۔ مثلا مقام امام کو جس طرح سے امام نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے اس انداز سے امامت کی حقیقت پر سے پردے نہیں اٹھے تھے۔ اور کیا خوبصورت جملے امام کے کہ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء ووارث الاوصیاء، امام وارث اوصیاء ہیں، منزل انبیاء ہیں۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر تشریح طلب۔ امامت خلافت اللہ ہے، اللہ کی خلافت ہے۔ امامت زمام دین ہے، امامت نظام مسلمین ہے، مسلمین کا نظم امام کے ذریعے سے ہے۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر بہرحال ایک پوری تشریح لیے ہوئے کہ نظم کس طرح سے وجود میں آتا ہے، اور جب دین ہے اور دین کی زمام ہے یعنی لگام ہے جس کے ذریعے سے دین کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امامت یا وہ امام ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دین کی زمام ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جب اس دین پر وقت آتا ہے تو کوئی اور آگے نہیں بڑھتا، یہی شخص کے جو امام ہوتا ہے، یہی فرد کے جو امام ہوتا ہے وہی بڑھ کر دین کو بچاتا ہے۔ اور امام کی زندگی میں بھی، امام رضا کی زندگی میں بھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جب دین پر حرف آیا، امام نے بڑھ کر دین کی نصرت کی۔ اب یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے دور کے اندر ان باطل پر موجود افراد، باطل عقیدوں پر موجود افراد کی بھی مدد کی کہ جب کبھی کوئی سوال پیش آتا تھا فوراً امام مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے اور جواب دے کر آسانی پیدا کر دیتے تھے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دربار خلافت کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جب بھی دین کا دفاع کرنا ہوگا امام ہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ امام زمام دین رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ امامت زمام دین ہے، اور جب زمام دین ہے تو اس دین کا دفاع کرنے کے لیے بھی امام آگے بڑھیں گے۔ امامت ہی نظام مسلمین ہے، مسلمانوں کے درمیان نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے، ایک نظم برقرار کرنے کے لیے امام ہی آگے بڑھیں گے۔ امام وارث اوصیاء ہیں، امام وارث انبیاء ہیں، امام واحد دہر ہیں۔ مختلف صفات امام کی جو اس خطبے میں امام نے بیان کیا اور مقام امامت کو بیان کیا کہ دیکھو اگر امامت کو سمجھ گئے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ معرفت پروردگار کس طرح سے حاصل کی جائے، خدا کی معرفت کہاں سے ملے گی، کس در سے ملے گی۔ اگر معرفت خدا حاصل کرنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ حقیقی عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے، در امام پر آؤ، امام بتائیں گے کہ توحید یا خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کا وجود کس طرح کا وجود ہے، خدا کی کون سی صفات صفات فعلیہ ہیں، کون سی صفات صفات ذاتیہ۔ اور اس حوالے سے امام کے مناظرات کے عیون اخبار رضا میں بھی اور توحید صدوق میں بھی مختلف مناظرات ذکر ہوئے کہ جس کے ذریعے سے امام نے دین کا دفاع کیا۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے سے معرفت پروردگار کو حاصل کر سکیں اور عاقبت بخیر ہو سکے، اور وہ سیرت کہ جو امام کی حقیقی سیرت ہے اس پر عمل کر سکیں، اور دنیا اور آخرت میں شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔